میں نے سرنامہ کلام میں ایک بات عرض کی تھی کہ آیا حرمین طیبین میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے اور اس کو لوگ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ نصیب فرمائے، ہماری بھی خواہش ہے اللہ تعالیٰ پوری فرمائے، اس کی جو فضیلت ہے چونکہ وہاں نمازوں کا بھی زیادہ ظاہر ہے، زیادہ اجر و ثواب ہے کعبۃ اللہ میں بھی اور مسجد نبوی شریف میں بھی، تو اس حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے وہاں جو اعتکاف ہے مفتی صاحب اس کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو تمام ان مسلمانوں کو کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے اعتکاف کی سعادت عطا فرمائی ہے، کل سے اس عبادت کا آغاز فرما رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی اس عبادت کو قبول فرمائے اور اس کے تقاضوں اور اس کے آداب کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی مساجد ہیں، جتنے بھی گھر ہیں، ان تمام میں اعتکاف کرنا یہ یقیناً انتہائی سعادت والا اور اعزاز و شرف والا معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے گھر میں 10 دن کوئی بھی شخص، کوئی مسلمان خالصتاً عبادت کے لیے رکتا ہے۔ آج ہم کسی دنیا دار کے گھر میں کچھ لمحات کے لیے چلے جائیں اور ہماری ایک دعوت کا سلسلہ ہو تو وہ ہمارے لیے پوری زندگی ایک اعزاز و شرف کا باعث اور دنیاوی فخر کا باعث بن جاتا ہے۔ تو جو شخص 10 ایام مستقلاً اللہ رب العالمین کے گھر میں قیام کرے، اس کے لیے کتنی بڑی شرف و سعادت والی بات ہے۔ بہت اچھی توجہ پیش کی اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ مقامات کے جو پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، بالکل، کہ جن میں اللہ رب العالمین عبادتوں کا کئی گنا بڑھ کر ثواب عطا فرماتا ہے، تو اس میں اگر کوئی شخص اعتکاف کی سعادت حاصل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی رحمتیں، برکتیں اور کتنا اس کے لیے الطاف و عنایت کی بارشیں فرمائی جائیں گے۔ اعتکاف کرنے والا یقیناً وہاں بیٹھ کے نمازیں پڑھتا ہے، عبادات کرتا ہے، اور اس حرم کعبہ میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں ایک نماز کا ثواب مطلقاً فرمایا کہ 1,00,000 کے برابر ہے۔ یعنی رمضان پر تو خاص اللہ رب العالمین کی الطاف و عنایات ہوتی ہے کہ نفل کا ثواب و فرض کے برابر ہے، فرض کا ثواب و 70 درجات بڑھ کر عطا فرمایا جاتا ہے۔ تو اگر رمضان مبارک میں کوئی وہاں عبادت کرے گا، عام دنوں میں 1,00,000 کے برابر ہے، رمضان میں اللہ رب العالمین کتنی اس میں سعادت والا اور شرف والا اس کے ساتھ معاملہ فرمائے گا اور کتنا اس کو اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ایک اور فضیلت بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ ہمتاً ہر وقت شب و روز اللہ رب العالمین کی طرف سے 120 رحمتیں نازل فرمائی جاتی ہیں۔ 60 جو طواف کرنے والے ہیں اللہ رب العالمین کی رحمتیں ان کے لیے ہیں، 40 جو نماز پڑھنے والے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے 40 رحمتیں نازل فرمائی جاتی ہیں۔ اب معتکف نماز پڑھے گا، طواف کرے گا، اور اگر ان ساری چیزوں سے تھک کر کبھی آرام کرنے کے لیے بیٹھ جائے، اس کی آنکھوں کے سامنے خانہ کعبہ ہوگا، وہ خانہ کعبہ کی زیارت سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرے گا، اس کیفیت میں بھی اللہ رب العالمین کی رحمتیں اس پر نازل ہوں گی۔ فرمایا کہ 20 رحمتیں ان کے لیے نازل ہوتی ہیں کہ جو کچھ اور کام نہیں کر رہے، تسبیحات و تحلیلات نہیں کر رہے، سوائے اس کے کہ وہ خانہ کعبہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین انہیں خانہ کعبہ میں عبادت کا اتنا ثواب عطا فرماتا ہے کہ اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں اگر معاملہ دیکھیں تو حضور نے فرمایا کہ 50,000 نمازوں کے برابر ثواب ہے، ایک نماز کا 50,000 نماز، یعنی اسی طرح ہم اندازہ کریں کہ اگر رمضان کے علاوہ 50,000 نمازوں کا ثواب ہے تو رمضان میں اللہ تعالیٰ کتنا نوازے گا، سبحان اللہ۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس مسجد نبوی کے اعزازات بیان فرمائے اور امتیازات بیان فرمائے، حضور نے ریاض الجنہ سے متعلق فرمایا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ بے شک معتکف کے لیے یہ بڑا ایک سعادت اور شرف والا معاملہ ہے کہ وہاں صبح و شام اس کو یہ سعادت حاصل ہوگی کہ وہ ریاض الجنہ کی زیارت بھی کرے گا، وہاں جانا نصیب ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری دے گا، سنہری جالیوں کے سامنے اس کا آنا جانا رہے گا، یعنی حضور کا اس سے قرب حاصل ہوگا، حضور کی خاص عنایات اسے حاصل ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا نوازیں گے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ پھر حضور نے ایک اور مقام سے متعلق نشاندہی فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ میری مسجد میں ایک جگہ ایسی ہے کہ اگر اس میں عبادت کرنے کا ثواب کسی کو پتہ چل جائے تو فرمایا کہ اس کے لیے قرآن اندازی کی جائے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا کہ حضور کی مراد کیا ہے، تو سیدہ عائشہ نے ایک مقام کی نشاندہی فرمائی جس کو استوان عائشہ کہا جاتا ہے، یعنی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی فضیلت بیان فرما رہے ہیں کہ ہمیں اگر پتہ چل جائے تو قرآن اندازی کے بغیر کسی کا وہاں نمبر نہ آئے۔ تو اس مقام پر معتکف کے لیے اعتکاف کرنے کی سعادت، شب و روز وہاں بسر کرنے کی سعادت نصیب ہو جائے تو کل کائنات میں اس سے بڑا اعزاز و شرف ہو نہیں سکتا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو مقامات جتنے بلند ہیں، جتنی عظمتوں والے ہیں، ان کی حساسیت بھی اتنی ہے۔ آج ہمارے ہاں عبادت کے طور پر خالصتاً عبادت ہی کی جاتی ہے حج میں یا عمرے میں، لیکن ان ساری چیزوں کو بھی ہم نے ایک رسم بنا لیا اور ویوز کے چکر میں، لائک شیئر وغیرہ کے چکر میں، سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے چکر میں ہم وہاں سے بھی وہ نمود و نمائش اور خود نمائی کا جو ایک سلسلہ ہے وہ اس کو بھی ترک نہیں کرتے، یعنی طواف میں مصروف ہیں،
اور سیلفیاں لے رہے ہیں, ویڈیو بن رہی ہے, حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں, اس پہ بھی سیلفیاں بن رہی ہیں. یعنی عجیب و غریب کیفیات ہے. روزہ رسول پر حاضری کے سوشل وقت میڈیا ہی عمرہ اور حج ہو گیا. یعنی سوشل وہاں میڈیا آپ دیکھیں نا کس کو ہم دکھا رہے ہیں اور کس لیے ہم جا رہے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اگر وہاں جا رہے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں تو لغو ہے, بیکار ہیں, بیہودہ ہیں. صحیح فرمایا. یہ ساری چیزیں اگر ہماری عبادت میں شامل ہو گئی تو یقیناً ان کی روحانیت تو ویسے ہی ختم ہو گئی. بالکل. اور اگر خود نمائی کا اس میں ایک تصور پیدا ہو گیا تو وہ اجر و ثواب والا معاملہ, اس سے بھی ہم ہاتھ دھو بیٹھیں گے. بہت اچھی تو اس بات. لیے اگر آداب کو ملوث خاطر رکھیں گے تو اللہ رب العالمین اس کی برکتوں سے ہمیں مستفیض فرمائے. بہت اچھی بات کہی.